السلام علیکم ناظرین، IRC پوڈ کاسٹ کے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں کلینکل سائیکالوجسٹ ہنا ناز۔ ہمارا جو پچھلا ٹاپک تھا وہ ایڈکشن سے ریلیٹڈ تھا۔ ایڈکشن کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں یا ڈیمیج ہوتے ہیں، ریہیب کا کانسیپٹ کیا ہے، ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کی تھی۔ آج اسی کا سیکنڈ پارٹ ہم ڈسکس کریں گے، جس میں ہم جو بات کریں گے وہ ریلیپس سے ریلیٹڈ ہوگی، کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ ایڈکشن جو ہوتی ہے وہ ایک مینیجبل ڈیزیز ہے، کیونکہ وہ کیوریبل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ایسی میڈیسن نہیں بنی، کوئی ایسی تھیراپی نہیں ہے کہ پیشنٹ کو دی جائے اور پیشنٹ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے۔ جیسے کہ سر کا درد ہوتا ہے، ہم پیناڈول لیتے ہیں تو سر کا درد مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے، لیکن جو ایڈکشن ہوتی ہے یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو مینیجبل ہے۔ ٹائم کے ساتھ پیشنٹ اس کو مینیج رکھتا ہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے، ادروائز یہ ہوتا ہے کہ ریلیپس ہو جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ ہیں احتشام الحق جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں IRC میں۔ تو سر، ہم آپ سے جانیں گے کہ ریلیپس کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، پیرنٹس کو کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ ریلیپس ہو گیا ہے، اس کے کیا کیا ٹریگرز ہیں، اور آپ ان کے ساتھ یا ان کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں کہ ریلیپس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ سیکنڈ ٹائم آتا ہے تو اس کی کیا موٹیویشن ہوتی ہے، کیا اس کا ٹریٹمنٹ پلان سیم ہوتا ہے یا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے سوالات کے جوابات آج میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مس ہنا، آپ نے مجھے آج اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے دعوت دی۔ جو آج کا موضوع ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ریلیپس پریونشن کا، کہ ریلیپس کیا ہے اور کیوں پیشنٹ ایک اتنے لمبے ٹریٹمنٹ پروسیس کے بعد جب دوبارہ سے اپنی کمیونٹی میں یا اپنی فیملی کے پاس جاتا ہے تو وہ کچھ ٹائم بعد ریلیپس کر جاتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، جو پیشنٹ نشے کی ڈیفینیشن کو سمجھتا ہے اور نشے کی جو بیماری ہے، اس بیماری کی جو مین ڈیفینیشن ہے، جو لوگ اس کو سمجھ آتے ہیں وہ پیشنٹ بچ جاتے ہیں، ریلیپس نہیں ہوتے۔ ریلیپس سے بچنے کے لیے اور ڈرگ کی بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں واپس پیچھے جانا پڑے گا اور نشے کی بیماری کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس بیماری کے اندر ایک لفظ آتا ہے، وہ ہے اس ڈیفینیشن میں کہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے۔ پروگریسو ڈیزیز وہ ہے جو بڑھنے والی بیماری ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے، آگے بڑھتی رہتی ہے، اس کی پروگرس ہوتی رہتی ہے۔ اور دوسرا لفظ یہ آتا ہے کہ یہ کرونک ڈیزیز ہے، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی بیماری ہے۔ تو جو بھی چیز آپ کے ساتھ یا آپ کی کمیونٹی کے اندر یا آپ کے گھر کے اندر ہمیشہ رہنے والی ہو تو اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، ایسا ہی ہے، اس کے ساتھ اچھا راضی نامہ کر کے تعلقات بہتر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی بھی پیشنٹ شوگر کی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو اب ڈائبٹیز جو ہے نا اس کی باڈی سے اب جائے گی نہیں، بالکل، اب وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ایک مینیجیبل ڈیزیز ہے۔ تو اس شخص کو جو ڈائبیٹک ہے تو اس کو اپنے کچن کے ساتھ بڑا راضی نامہ کرنا پڑے گا، بڑے اچھے طریقے سے اس نے کچن کو مینیج کرنا پڑے گا۔ کچن سے مراد ہے کہ اس نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو مینیج کرنا پڑے گا۔ تو جو شوگر کی بیماری کی مینجمنٹ ہے وہ ساری کچن سے نکلے گی اور کچن کے اندر ہی جا کے ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے اپنی ڈائٹ پلان کو بہت بہتر کرنا اس کو پڑے گا، اس کو نے اپنے لائف سٹائل کو بدلنا پڑے گا۔ جیسے جیسے وہ لائف سٹائل اپنا بدلے گا، جیسے جیسے وہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں لے کر آئے گا، ہیلدی تبدیلیاں، ویسے ویسے اس کی جنرل فزیکل اور مینٹل ہیلتھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ سیم ایسے ہی ایڈکشن کی ڈیزیز ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب جب رہنے والی ہے تو ہم نے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، بلکہ اس کے ساتھ تھوڑے سے دوستانہ تعلقات بنانے، اپنے رویوں کو بہتر کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ ساری کی ساری گیم ہے کہ آپ کی ڈیلی کی روٹین کیسی ہے، آپ کے رویے کیسے ہیں، آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ جتنا آپ اپنی فیملی کے قریب ہوتے جائیں گے ٹریٹمنٹ کے بعد، اتنا آپ ڈرگ سے دور ہوتے جائیں گے، نشے کی بیماری سے آپ دور ہوتے جائیں گے، نشہ یا نشے والے لوگ آپ کی زندگی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے اندر ایک مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی پیشنٹ ڈسچارج ہوا کسی بھی ریہیب سینٹر سے، چاہے IRC سے ڈسچارج ہو یا کسی بھی ریہیب سینٹر سے، کسی بھی ہاسپٹل سے وہ ڈسچارج ہوگا، اپنے گھر میں جائے گا
تو اب گھر والے بھی اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اب یہ ہاسپٹل سے آیا ہے تو یہ اب پاک صاف ہو گیا ہے اور اب یہ اس کو ہم فری چھوڑ دیتے ہیں تو اب یہ نشہ نہیں کرے گا. ایسا ممکن نہیں ہے. اب ہم نے اس کے رویوں کو تبدیل کرنا ہے, کیونکہ ایڈکشن کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے, یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے, یہ ہمیشہ رہنے والی بیماری ہے اور بڑھنے والی بیماری ہے. تو جو بھی ڈیزیز بڑھنے والی ہے تو اس کی مینجمنٹ ہے, وہ یہ مینیجیبل ڈیزیز ہے. تو مینجمنٹ سیکھی جاتی ہے اور جب وہ سیکھی جائے گی تو اس کو اپلائی کیا جائے گا, اپنے اوپر اپلائی کیا جائے گا, پھر فیملی کے اوپر اپلائی کیا جائے گا, پھر آپ اپنی کمیونٹی کے اندر اپلائی کریں گے. تو نشے کی بیماری کا جو ریلیپس ہے وہ ہوتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ جو پیشنٹ طریقے سیکھتا ہے وہ اپنے گھر میں اپلائی نہیں کرتا. جو فیملی ڈیورنگ کاؤنسلنگ پروگرام جب ان کے سیشنز چلتے رہتے ہیں ٹریٹمنٹ کے دوران, وہ جو چیزیں سیکھتی ہیں وہ گھر کے اندر آ کے اپلائی نہیں کرتے, جو اس کی مینجمنٹ نہیں سیکھتے. فیملی کے مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے کہ اب یہ کیوریبل ڈیزیز ہے, یہ ٹریٹمنٹ اس کا ہو گیا, اب یہ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا, اب یہ نہا دھو کے صاف ستھرا ہو گیا, اب اس کو چھوڑ دیں. تو وہ اگلے ہی دن اپنے واپس انہی دوستوں کے پاس پہنچ جاتا ہے, انہی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا شروع کر دیتا ہے, اسی روٹین کے اندر واپس آنا شروع ہو جاتا ہے جو آج سے 4-6 مہینے پہلے اس کی تھی. تو ڈیفینیٹلی اس نے ریلیپس کرنا ہے. تو ریلیپس سے بچنے کے لیے ایک تو مینجمنٹ سیکھنے کی ضرورت ہے, جو مینجمنٹ آپ نے سیکھی ہے اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہوگی. نمبر 3 کے اوپر آپ نے اپنی فیملی سے بہت مضبوط اچھا تعلقات استوار کرنے, اس کے ساتھ ڈسٹینس کم کرنا ہے, کیونکہ ایڈکشن کی ڈیزیز جس گھر کے اندر ہوگی یہ یاد رکھیں کہ وہ پیشنٹ اپنی فیملی سے بہت دور ہو جاتا ہے ایموشنلی. فزیکلی شاید ایک ہی گھر کے اندر وہ رہ رہے ہوں, لیکن ایموشنلی وہ بہت دور ہوتے ہیں. وہ گھر کے کسی بھی مسئلے کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, وہ گھر کے کسی بھی خوشی کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, وہ کسی غم کے اندر ان کی کوئی انپٹ نہیں آؤٹ پٹ نہیں, وہ کوئی افیکٹو اپنا بزنس نہیں کر سکتے, وہ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے, ان کی فائنینشیل مینجمنٹ بہت بری ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کی وجہ اس کے اثرات پڑتے ہیں ان کے ریلیشن شپ کے اوپر, تو ریلیشن شپ ان کے خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے ان کو ریلیپس سے بچانا ہے تو فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات کو استوار کرنا پڑے گا, فیملی کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ کو بہتر کرنا پڑے گا, فیملی کے قریب ان کو کرنا پڑے گا ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی. جتنا وہ ڈسٹینس ان کا کم ہوگا, جتنے فاصلے کم ہوں گے پیشنٹ کی اور فیملی کی, فزیکلی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی, اتنا پیشنٹ ڈرگ سے دور ہوتا جائے گا, اور ڈرگی دوستوں سے بھی جو ایڈکٹیو فرینڈز ہیں اس کے بھی, اس سے بھی اس کو دور کرنا پڑے گا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا, ہماری جب ہم ایڈکشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ایڈکٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہمارے ایڈکٹیو بیہیویئرز بننا شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے اندر ایڈکٹیو تھاٹس رہتی ہیں. وہ بیہیویئرز کیا ہیں کہ ہمیشہ میں نے نشے کے متعلق سوچنا ہے, اور نشے کو پورا کرنے کے لیے, ڈرگس کو پورا کرنے کے لیے, اس کی کریونگ کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے فوری طور پہ جانا ہے کہاں پہ ڈرگس کرنا ہے. تو یہ خیال ہمارے دماغ میں ہر ٹائم رہتا ہے کہ فار ایگزامپل میں نے 6 بجے نشہ کرنا ہے, تو آپ 6 تو بجنے والے ہیں, تو میں نے نشہ کہاں سے پورا کرنا ہے, تو اس کے لیے فائنینس کہاں سے آئیں گے, اس کے لیے کار کہاں سے آئے گی, میں نے کس ڈیلر کے پاس جانا ہے, کہاں سے لینا ہے, کہاں پہ جا کے کرنا ہے, یہ خیال اب میرے مائنڈ میں ہے, مجھے تنگ کر رہا ہے. سیم ویسے ہی نیگیٹو بیہیویئرز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے, انزائٹی ہوگی, اسٹریس ہوگا, غصے کے اندر رہیں گے, گھر کے اندر چیزیں توڑ پھوڑ کریں گے, بہت دیر تک رات کو گھر سے باہر ہم رکنا شروع ہو جائیں گے, لیٹ نائٹ تک جاگتے رہیں گے, صبح دیر تک سوتے رہیں گے, آفس نہیں جانا, وہی پرانی بات کہ ریلیشن شپ اس سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایڈکٹیو رویے اور ایڈکٹیو تھاٹس ہمارے اندر رہتی ہیں. تو جب ہم ریلیپس سے بچنے کی کوشش کریں گے تو ہم نے ان رویوں کے اوپر کام کرنا ہے, جو رویے ہماری زندگی کے اندر نشے کی وجہ سے ہیں, جو تھاٹس ہماری کس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں, ایڈکشن کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. ان ایڈکٹیو تھاٹس کے اوپر, ان ایڈکٹیو بیہیویئرس کے اوپر, ان ایڈکٹیو ایٹیٹیوڈ کے اوپر ہم نے جب کام کریں گے اور ان کو اپنے جسم سے, اپنی زندگی سے, اپنے نفسیات سے نکالنے کی کوشش کریں گے, تو آٹومیٹکلی ہمارے اندر ایک ہیلدی تھاٹس اور ہیلدی لائف کا پیٹرن آنا شروع ہو جائے گا. زندگی کو بدلنے کے طریقے ہم سیکھنا شروع کر دیں گے, اپنا لائف سٹائل بدلنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ ہم پہلے ایڈکشن میں تھے تو لیٹ نائٹ تک جاگتے رہتے تھے, اب ہم نے آدھی رات تک جاگنا نہیں ہے, بلکہ ٹائم کے اوپر سو جانا ہے, ٹائم کے اوپر صبح اٹھنا ہے.
ٹھیک ہے, بیسیکلی لائف سٹائل چینج کرنا ہے. پہلے ہماری زندگی کے اندر نشے والے دوست تھے, اب ہم نے دوستوں کو تو نہیں چھوڑنا, لیکن ایڈکٹیو فرینڈس کو ہم نے نکال دینا ہے, اس کی جگہ پہ ہیلدی فرینڈس کو لے کر آنا ہے جو آپ کو سوشل سپورٹ پرووائڈ کرے, جو آپ کو اس بیماری سے, اس گند سے نکلنے میں مدد کریں. تو دوسرا ہم نے کام جو آپ نے کرنا ہے کہ اپنی ایڈکٹیو تھاٹس کو, اپنے ایڈکٹیو رویوں کو بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے لائف سے ان سارے چیزوں کو نکالنا ہے جو ہم نے ڈرگس کے دوران جو ہمارے پیٹرنس رہے ہیں. اب ہم نے نیو پیٹرنس کو ایڈ کرنا ہے تاکہ جسم کے اندر ایک خلا پیدا نہ ہو. جیسے کہ ہم نے نشہ تو ایک بندے سے لے لیا, کیونکہ نشے سے اس کو ہیپینس مل رہی ہے, اس کو پلیئر مل رہا ہے, وہ خوش ہو رہا ہے نشہ کر کے. اب ہم نے اس کی زندگی سے ایک بیسٹ خوشی کو نکال دیا. اب ہم نے اس کی جگہ پہ کوئی چیز فٹ تو کرنی ہے, بالکل, اور وہ فٹنگ کیا ہوگی, ہیلدی لائف سٹائل ہوگا. اب ہم نے اسے کہا کہ بھائی تو نے نشہ چھوڑ دو. اگر آپ نے پہلے اپنے فرینڈس کے ساتھ بہت لیٹ نائٹ تک جا کر آپ پارٹیاں کرتے تھے اور کھانے کھاتے تھے یا میوزک سنتے تھے یا گھر سے باہر رہتے تھے, تو ابھی اپنے گھر سے اگر باہر جانا ہے تو ٹائم کے اوپر جاؤ, لیکن اپنی فیملی کے ساتھ جاؤ. تو اس کا ہم نے آؤٹ ڈور بند نہیں کیا, اس کی آؤٹ ڈور ڈائننگ بند نہیں کی, اس کا آؤٹ ڈور کی ایکٹیویٹیز بند نہیں کی. صرف کس چیز کو بند کر دیا کہ ایڈکٹیو فرینڈس نکل جائیں اور ہیلدی لوگ آ جائیں. ہیلدی لوگ کون سے ہیں, اس کی فیملی ممبرس ہیں, تو ان کے ساتھ اس کی روٹین سیٹ کرتے ہیں. تو یہ پہلا بنیادی اصول ہے ریلیپس سے بچنے کے لیے کہ آپ کی فیملی کی انوالومنٹ آپ کی زندگی کے اندر جتنی مؤثر ثابت ہوگی اتنا ہی آپ نشے سے دور رہ سکیں گے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاس بھی ریہیب میں پیشنٹ آتے ہیں, ریہیبلیٹیشن بیسیکلی ایک پرسن کے لیے ہوتی ہے, لائک وہ 3 months یا 4 months یا وٹ ایور جتنا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے پیشنٹ گزارتا ہے. تو گھر جانے کے بعد فیملی کون سی ایسی مسٹیکس کرتی ہے یا ٹریگرز کون سے ہوتے ہیں جو دوبارہ اس کو ریلیپس کی طرف لے کے جاتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی پیشنٹ پہ تو میڈیکیشن بھی کام کر رہی ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن بھی ہو گیا ہے, سائیکو تھراپی بھی ہوئی ہے, تو وہ بندہ تو چینج ہو گیا, لیکن ماحول تو ویسے کا ویسا ہے. تو اس میں کیا ایسے ٹریگرز ہیں یا پیرنٹس کی طرف سے کیا مسٹیکس ہوتی ہیں جو پیشنٹ کو پرووک کرتی ہیں دوبارہ اسی ایڈکٹیو بیہیویئر کی طرف یا ڈرگس کی طرف جانے میں؟ اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو فیملی کو چاہیے کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کا جو ٹریٹمنٹ پلان ہے اس ٹریٹمنٹ پلان کو گھر میں جا کر تبدیل نہ کریں. ٹھیک ہے. ٹریٹمنٹ کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے, اس چیز کو فیملی اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جو پیشنٹ ایک دفعہ نشے کا مریض بن گیا اب وہ زندگی بھر نشے کا مریض رہے گا. اب اس نے اپنی ڈیزیز کو مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ 10 سال بعد بھی اگر نشہ کرے گا تو وہ ریلیپس ہو جائے گا. اس نے دوبارہ سے پھر بار بار نشہ کرتے رہنا ہے, پھر وہ رکے گا نہیں. تو اس کو زندگی بھر کے لیے نشے سے دور رکھنے کے لیے یہ فیملی یہ ذہن نشین کر لے کہ یہ جو اس کی لائف ہے اب یہ ڈرگ کے بغیر گزارنی ہے اس نے. تو اب فیملی اس کی سپرویژن کے اندر آ جائے, اس کی سوشل سپورٹ کے اندر آ جائے. یہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریہیب سے پیشنٹ نکلا تو فیملی نے اس کو مکمل 100% فریڈم دے دی. یہ سب سے امپورٹنٹ مسٹیک کرتی ہے فیملی کہ جاتے ساتھ ہی اسے کہتے ہیں کہ یہ بیٹا آپ کی گاڑی کی چابی ہے, یہ آپ کا فون ہے, یہ آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے, یہ آپ کا پیسہ ہے, اور آپ صبح سے آفس جائیں یا آپ فری ہیں, آپ جو مرضی کریں. تو اب ایک پیشنٹ جس نے زندگی کے 8-10 سال ڈرگس کے اندر گزارے ہوں گے وہ اگلی صبح اٹھ کر کیسے مومن بن جائے گا, اور وہ فوری طور پر مسجد بھی جانا شروع کر دے گا, وہ آفس بھی جانا شروع کر دے گا. وہ اپنے جن دوستوں کے ساتھ اس نے 10 سال تک زندگی کے اس نے ڈرگس کے اندر گزارے ان کو اگلے دن وہ چھوڑ بھی دے گا اور ان کے ساتھ نہیں رہے گا یا ان کے پاس نہیں جائے گا, وہ جائے گا. ایسے ہی اس سے بچنے کے لیے ایک پورا ایک سپورٹ سسٹم ہے. ایک تو سپورٹ سسٹم کو فیملی چھوڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ فیملی چاہتی ہے کہ ہم اس کی کیوں چوکیداری کریں, ہم کیوں واچ مین کا رول پلے کریں. لیکن یہ فیملی کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ان کا جانشین ہے ان کی زندگی کے اندر اس نے آگے سے ان کی ایک نئی پیڑھی کو سنبھالنا ہے, یا ان کی ساری پراپرٹی کا وارث ہے, یا ان کی ایک نئی اگلی جنریشن ہے, اس نے ان کی فیملی کو لے کر چلنا ہے. اس کو اب سپورٹ کی ضرورت ہے. تو وہ سوشل جو سپورٹ ہے وہ فیملی بند نہ کرے بلکہ اس کو 100% سوشل سپورٹ دے. دوسرے جو اپنے ہمارے جنرل سائیکولوجیکل ٹریگرز ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی ایک نارمل شخص ہے جو ڈرگز نہیں کرتا, کیا اس کی زندگی میں سٹریس نہیں آئے گا؟
آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا. ایسے ہی ہے. اس کی نیند بھی ڈسٹرب ہوگی, اس کے ریلیشن شپ کے اندر بھی اپ اینڈ ڈاؤنس رہیں گے, اس کے کاروبار کے اندر, اس کی جاب کی اسائنمنٹس کے اندر بھی اس کو پرابلمس ہوں گی. اس کو بعض اوقات گھر سے لیٹ نائٹ بھی جانا اس کو پڑے گا. بالکل. وہ گھر سے باہر بھی رہے گا اپنے کام کے لیے. وہ ورک کا اسٹریس لے کر گھر بھی آئے گا, گھر کا اسٹریس لے کر اپنے ورک پلیس پہ بھی جائے گا. تو یہ ایک نارمل انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن نارمل انسان ڈرگز نہیں کرتا. وہ ان سارے پروجیکٹس کو, ان ساری چیزوں کو, ان سارے اسائنمنٹس کو ایک چیلنج سمجھتا ہے, اور اپنی مینجمنٹ سیکھی ہوئی اس نے ہوتی ہے. کسی سے ہیلپ لے لی, تھوڑا سا کام آج کر لیا, تھوڑے کل پہ ڈال دیا, لیکن اس نے اپنی زندگی کی گاڑی کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتا رہتا ہے. لیکن جو ڈرگ ایڈکٹ ہے وہ اپنے اسٹریس کو, اپنی اسائنمنٹس کو, نئے زندگی کے چیلنجز کو وہ نپٹا نہیں سکتا, ان کو مینیج نہیں کر سکتا. تو جیسے ہی اس کے اوپر یہ ورک لوڈ, ڈومیسٹک اسٹریس, ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز جب اس کے اوپر پڑتی ہیں, اور وہ کہتا ہے ہو اب تو میری سلیپ ڈسٹرب ہونے والی ہے, میں بہت زیادہ انزائٹی میں, میں بہت زیادہ اسٹریس میں ہوں. تو اب اس نے مینجمنٹ ایک سیکھی ہوتی ہے کہ میری سگریٹ کہاں پہ ہے, ٹھیک ہے, میں نے فوری طور پر سگریٹ کرنی ہے. تو وہ اپنی اس اسٹریس کو, ایک یہ جو ورک لوڈ ہے, اس کو مینیج نہیں کر پاتا. پھر ہمارے ایموشنس بڑے اس کے اندر اہم رول ادا کرتے ہیں. ٹریگرز کی جو آپ نے بات کی ہے کہ ڈسچارج کے بعد جب پیشنٹ جاتا ہے تو اپنے ایموشنس کو وہ مینیج نہیں کر سکتا. بالکل. اب وہ ایموشنس پازیٹیو بھی ہیں, نیگیٹیو بھی ہیں. پازیٹیو یہ ہے کہ کوئی بہت اچھا ایونٹ ہے گھر کے اندر, کسی کا شادی بیاہ چل رہا ہے, وہ بہت زیادہ فن کر رہا ہے, گھر کے اندر کوئی فن ایکٹیویٹیز ہیں. تو اب وہ اس نے اس ایکسائٹمنٹ کو, اس انجوائمنٹ کو بھی اس نے ڈرگس کے ساتھ ہی مینیج کیا ہوا ہے, کیونکہ اس نے 10 سال 15 سال اسی روٹین کے اندر رکھا رہا ہے اپنے آپ کو کہ جب بھی شادی ہوگی تو میں الکوہل کروں گا, جب بھی مجھے کوئی ایک اچھی گڈ نیوز ملے گی تو اس کی سیلیبریشن ڈرگس کے ساتھ ہوگی یا ڈرگس پارٹی کے ساتھ ہوگی. بالکل. یہ اس کا پرانا پیٹرن رہا ہے. تو دوسرا اس کا یہ پازیٹیو جو ہے نا, اس کے ایموشنس جو اس کو ڈیمیج کرتے ہیں. اور پھر ایک ہے جو اس کے نیگیٹیو ایموشنس ہیں, جیسے کہ اس کے اندر سیڈنس آ گئی, اس کو اسٹریس مل گیا, وہ اینگری ہے, یا اس کے اندر اور کوئی نیگیٹیو ایسے سمٹمس آنا شروع ہو گئی, غصہ ہے. تو پھر اس کی بھی مینجمنٹ اس نے ڈرگ کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے اگر ایموشنلی کوئی اگر ایشو ہوا تو میں فوری طور پر ڈرگس کا سہارا لے لوں گا, کیونکہ ڈرگز آپ کو شارٹ ٹائم کے لیے جو ریلیف دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے نہیں واقعی میں بڑے سکون میں ہوں, میرا اسٹریس کم ہو گیا. لیکن 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد جب اس کے اندر سے وہ ڈرگس کا اثر ختم ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ پازیٹیو فیلنگز جو ڈرگس کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے وہ جب ختم ہوتی ہیں تو دیکھتا ہے کہ اسٹریس تو ویسے کا ویسا ہی ہے, بلکہ اب اسٹریس اور مزید بڑھ گیا, کیونکہ اب پہلے صرف ایک ڈومیسٹک اسٹریس تھا, اب سارا ڈرگ بھی آ گئی ہے, اب وہ ریلیپس بھی کر چکے ہیں. اب اس نے اپنے نشے کو بھی مینیج کرنا ہے اور یہ اسائنمنٹ بھی پوری کرنی ہے. تو یہ ایک اور اس کے لیے کمپلیکیٹڈ چیز بن جاتی ہے. تو یہ جو ہمارے جتنے بھی اسٹریسرز ہیں, جو ہمارے انٹراپرسنل ایشوز ہیں, جو ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں, جو ہمارے ورک سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, جو پھر ایک اور پرابلم ان کے اندر آتی ہے کہ جو ڈرگ ایڈکٹس کے اندر جب نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں, یعنی ڈرگ سے ریلیٹڈ ان کا خیالات آتے ہیں, تو وہ ڈسکس نہیں کرتے, وہ چیزیں بتاتے نہیں ہیں, وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے گھر کے اندر. جب وہ شیئرنگ نہیں کریں گے تو پھر بھی ریلیپس کریں گے. پھر میڈم ہمارا جو ایک اور امپورٹنٹ جو پیشنٹ کی زندگی کے اندر جا کے پرابلم آتی ہے ڈسچارج کے بعد, اور وہ یہ ہے کہ پیشنٹ اپنی فیلنگس کو شیئر نہیں کر پاتا اپنی فیملی کے ساتھ. کہ جب اس کے اندر یہ نیگیٹو فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے, یا فار ایگزامپل اس کو کریونگ ہو رہی ہے, وہ اپنے روم میں گیا, وہ ٹیرس پہ گیا, یا کسی دوست کے ساتھ وہ ملا, یا ایسے شخص کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوا جو سگریٹ پی رہا ہے, یا گھر کے اندر بہت زیادہ اس نے کیفین کا استعمال کر لیا, چائے کافی کا اس نے استعمال کیا, تو اگر اس کو فزیکل کریونگ ہو رہی ہے تو اب وہ اپنی فیلنگس کو شیئر نہیں کر پا رہا اپنی فیملی کے پاس. اس کے اندر ایک فیئر رہتا ہے, ایک غصہ رہتا ہے کہ شاید اگر میں اپنی سسٹر کے پاس یا اپنی فیملی ممبر کے پاس یا اپنی مسز کے پاس یا پیرنٹس کے پاس گیا تو وہ کہیں گے ابھی تو تمہارا 4 ماہ 6 ماہ کا ٹریٹمنٹ کروایا, پھر تم وہی نشے والی باتیں کر رہے ہو, پھر تمہیں نشہ کرنے کا دل کر رہا ہے, پھر تمہیں وہ یہ اس کرٹیسزم کو, اس تنقید کی ڈر کی وجہ سے وہ اپنی فیلنگس شیئر نہیں کر پاتے. تو جو پیشنٹ اپنی ان فیلنگس کو, جو ڈرگ سے ریلیٹڈ اگر ان کو خیالات آتے ہیں,
ان کو فزیکل یا سائیکولوجیکل کریونگ فیل ہوتی ہے, تو وہ جا کر اپنی ان ٹریگرس کو یہ آئیڈینٹیفائی کر کے اپنی پیرنٹس کے ساتھ یا اپنی کسی بھی لو ون کے ساتھ یا اپنے کاؤنسلر کے پاس جا کر جب وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ لاسٹ ٹائم ایسا ہوا, تو بہت جلدی اس کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا جو ریلیف ہے وہ فوری طور پر اس کو ملتا ہے. جو ہمارا رسپانس ہے وہ فوری طور پر اس کو پازیٹیولی ہمیں ہینڈل کرنے کی اس ٹائم ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ 2-3 دن پہلے ہمارا ایک پیشنٹ مجھے اس نے کال کی کہ سر میں نے ڈرگ انٹیک کر لیا, میں کیا کروں. تو میں نے اس کو فوری طور پہ کہا کہ آپ فالو اپ کے لیے آ جاؤ, آ کر اپنے سائیکالوجسٹ کے ساتھ ڈسکس کر لو. میں کتنی دفعہ کیا, اس نے کہا ایک ہی دفعہ ہوا. مگر دوسری دفعہ سے بچنے سے پہلے آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے پاس آ جائیں اور آ کر سیشن کریں. تو اس نے آ کر سیشن کیا, اس نے سائیکالوجسٹ کے ساتھ بات کی, اس کی میں نے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اپائنٹمنٹ فکس کی, وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا, اس نے اپنی میڈیکیشن کو ریویو کیا, ریسیٹ کیا, اس نے سیشنز اٹینڈ کرنا شروع کر دیے. وہ ٹیلی فونکلی جڑ گیا, اس کی جو باقی فیملی ممبرس تھے انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, ان کی سوشل سپورٹ بہتر کر دی. تو اب وہ پیشنٹ بہتر فیل کر رہے ہیں. فیملی کو بھی ایجوکیٹ کر دیا کہ اس کو آپ تھوڑا سا نارمل لیں. اب اس کو سیکیور کرنے کے لیے اس کی سپرویژن کو, اس کی مانیٹرنگ کو مزید بہتر کر دیں. تو وہ جب ان کی اس نے مینجمنٹ کی تو وہ اگلے دن بہت بہتر فیملی کا رسپانس تھا. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا فیڈ بیک ہے, بہت اچھا پازیٹیو رسپانس ہے. ایسے ہی ایک اور پیشنٹ ہے کہ وہ ہر ویک ہمارے پاس آتا ہے, ہر ویک اپنی مدر کے ساتھ آ کر ہمارے ساتھ چیزیں ڈسکس کرتا ہے. تو وہ پورے ویک کا اس کے پاس ایک چارٹ ہے, اس کی مدر کے پاس بھی اور اس کے پاس بھی, کہ اچھے کام کون سے ہوئے, مجھ سے کوئی غلطی کون سی سرزد ہوئی, میں نے کتنے سٹینڈس کو فالو کیا, کتنے سٹینڈس کو بریک کیا. وہ ساری کی ساری چیزیں آ کر سائیکالوجسٹ کے ساتھ بات کرتا ہے. تو اب سائیکالوجسٹ اس کی جتنے بھی پازیٹیو بیہیویئر ہے یا جو اس کی پازیٹیو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں, ان ایکٹیویٹیز کو اس نے کیا کرتی ہے, اس کو تھمز اپ اس کو ملتا ہے, اس کو موٹیویشن ملتی ہے, اس کو شاباشی ملتی ہے. اس کو مزید امپاور کرنے کے لیے اس کا ایک سائیکو تھراپی کا سیشن ہوتا ہے, اس کی کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک انرجی فیل کرتا ہے, ایک پازیٹیو انرجی اس کے اندر آتی ہے. وہ خوش ہوتا ہے کہ یار کہ میں گیا ہوں, مجھے ایک اچھا رسپانس ملا. جو پھر اس کے اندر جتنے بھی اس نے سائیکولوجیکل پرابلمس فیس کیے ہیں اس کی وہ مینجمنٹ اس کو سکھاتے ہیں. تو جو پیشنٹ شیئرنگ کرتے ہیں گھر کے اندر ڈسچارج کے بعد, جتنی بھی اپنی پازیٹیو یا نیگیٹو فیلنگز ہیں وہ اپنی فیملی کے سامنے رکھتے ہیں, تو فیملی کا بہت بہترین پازیٹیو رسپانس ہونا چاہیے. اور اگر وہ خدا نہ خواستہ اگر اس کو کریونگ ہو رہی ہے تو فوری طور پر کاؤنسلر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سائیکالوجسٹ کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس آپ فوری طور پہ پہنچیں. اگر آپ دور ہیں تو آپ ٹیلی فونکلی ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آپ سیشن اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو فوری طور پر پروفیشنل ہیلپ ملتی ہے. تو یہ جو سوشل سپورٹ سسٹم ہے, یہ جتنا فیملی کا ہیلدی ہے اتنا پیشنٹ کا ریلیپس کے چانسز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے کہ جو ریلیپس کی ہماری ٹائپس ہیں, جو ریلیپس کی سٹیجز ہیں, جو فیملیز ان سٹیجز کو سمجھ لیتی ہے یا جو پیشنٹ ان کو سیکھ لیتے ہیں کہ میں کس سٹیج سے گزر کر ریلیپس ہو سکتا ہوں, فزیکل ریلیپس کی جانب جا سکتا ہوں, تو اس کو بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے سمجھنے کی اور دیکھنے کی. جیسے کہ ایموشنل ریلیپس ہے, مینٹل ریلیپس ہے, اور پھر آپ کا فزیکل ریلیپس ہوگا. تو ریلیپس سے روکنے کے لیے, ریلیپس سے بچنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایموشنل ریلیپس کو روکیں, ایموشنلی ریلیپس نہ ہوں. اور ریلیپس اگر خدا نہ خواستہ ہوگی تو کوئی بہت بری بات نہیں ہے, اس کی مینجمنٹ ہے, آپ دوبارہ سے سیکھ سکتے ہیں ساری چیزوں کو, آپ گھر کے اندر رہ کر ساری چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جیسے ڈسکس کر رہے ہیں اسی سے میرے مائنڈ میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اگر ان کیس پیشنٹ سلپ ہو جاتا ہے, تو آپ نے بتایا کہ ایک دفعہ ڈرگ انٹیک ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, تو اٹس فائن کہ ہم جیسے سائیکالوجسٹ ہیں یا آپ ہیں تو ہم اس کی مینجمنٹ ہو جائے گی, جیسے بھی ہم نے سائیکولوجیکل کرنی ہے, ایموشنلی کرنی ہے. لیکن پیرنٹس کو کب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انفارچونیٹلی پیشنٹ ریلیپس ہو گیا ہے اور اب پھر سے اس کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے, تو ان کی موٹیویشن کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے انہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں آف کورس لاسٹ آپشن ریہیب ہوتا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس لے کے آتے ہیں, اور پیرنٹس کی جب تھوڑا سا پیشنٹ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے تو ہائیلی ایکسپیکٹیشن سیٹ ہو جاتی ہیں. تو جب اگر وہ ریلیپس کی طرف چلا جاتا ہے تو آف کورس یہ
ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے, وہ جو جتنی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ بھی ہرٹ ہوتی ہیں. تو ان کو کب یہ ڈیسیژن لینا چاہیے کہ اب یہ بچہ جو ہے یہ سنبھلنے والا نہیں ہے, اب پھر سے اس کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے, تو یہ کیسے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور کب کرنا ہے؟ میڈم یہ ہم تقریباً روزانہ اس چیز کو اور اس کوشچن کو فیس کرتے ہیں. بالکل. جو پیشنٹ ریلیپس ہوتے ہیں ان کی فیملی اس چیز سے ڈسکس کرتے ہیں. دنیا کی آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی ایسی بیماری ہے جس کا فالو اپ نہیں ہے. اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو 2 ماہ کی 3 ماہ کی 1 ماہ کی جو میڈیسن پرسکرائب کرے گا, پرسکرپشن دے گا, اور ساتھ یہ کہے گا کہ مس حنا آپ نے یہ 10 دن 20 دن 25 دن دوائی کھانی ہے اور اتنے دن بعد میرے پاس دوبارہ فالو اپ کے لیے آنا ہے. بالکل. دوبارہ آ کے چیک کروانا ہے, دوبارہ آ کے بتانا ہے. فالو اپ ہے ہی اسی کا نام کہ آپ کی بیماری کی جو پروگرس ہے اس پروگرس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ پروگرس کیسی جا رہی ہے, کیا میڈیسن اور تھیراپی افیکٹو ہے جو ہم کر رہے ہیں, اس سے کوئی رسپانس کوئی پازیٹیوٹی آ رہی ہے, کوئی پازیٹیو ہیلدی چینج آ رہا ہے. ایک تو یہ. سیکنڈ نمبر پہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایڈکشن جو ہے یا ڈرگس کی جو بیماری ہے, جو نشے کی بیماری ہے, یہ ریلیپس کرونک ڈیزیز ہے. یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے. بالکل. بڑھنے بڑھنے والی بیماری ہے, ہمیشہ رہنے والی بیماری ہے اور بار بار ہونے والی بیماری ہے. اب جو ڈیزیز کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ یہ ریلیپس ہونے والی بیماری ہوگی, ہمیشہ رہنے والی بیماری ہوگی اور پروگریسو ڈیزیز ہوگی, تو اس بیماری کی مینجمنٹ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو سب سے امپورٹنٹ مینجمنٹ کس کو سیکھنے کی ضرورت ہے؟ پیرنٹس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, فیملی کو, کیونکہ یہ ایک فیملی ڈیزیز ہے. نشے کا ایک مریض ہے تو دکھ اور تکلیف اور کرب کی جو زندگی ہے وہ پوری فیملی کی ہے, پورے خاندان کی ہے. جس گھر کے اندر ایک طرف کینسر کا پیشنٹ ہو اور دوسری طرف نشے کا پیشنٹ ہو تو کینسر والے پیشنٹ کی فیملی کو کم تکلیف ہوگی, لیکن نشے کی بیماری کا جو پیشنٹ ہوگا اس کی فیملی کو روزانہ وہ تکلیف ہوگی, بلکہ ہر 1 گھنٹے سے اس تکلیف سے وہ گزرے گی. وہ ماں, وہ باپ, وہ بیوی, وہ بچے, وہ فیملی ممبرس. کیونکہ کینسر والا پیشنٹ تو بیڈ کے اوپر ہے, اس کو باڈی میں جب پین ہوگا, اس کو تکلیف ہوگی تو اس کی حل ہے کہ دوائی اس کو مل جائے گی, وہ دوائی کھا لے گا اور وہ ریسٹ کر لے گا. لیکن جو نشے کا مریض ہے وہ 10 منٹ میں چیزیں توڑے گا, 15 منٹ بعد جو ہے نا گھر میں اس نے شور شرابہ کرنا ہے, 1 گھنٹے بعد کال آئے گی کہ اس نے گاڑی ایکسیڈنٹ کر دی ہے, دوسرے دن کال آئے گی کہ بچہ آپ کا تھانے میں ہے, پولیس اسٹیشن میں ہے. اور تو اس کی بیماری ہر روز کوئی نہ کوئی نت نئے جو ہے نا اس کے لیے ان کے لیے پرابلم کریٹ وہ کرتے رہیں گے. یہ بیماری کی نیچر ہے, نیچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب فیملی نے جو مینجمنٹ سیکھنی ہے وہ اسی لیول کی ہی مینجمنٹ سیکھنے کی ان کو ضرورت ہے. تو یہ چیز تو 100% ہے کہ ایڈکشن کی ڈیزیز ریلیپس کرونک ڈیزیز ہے اور بار بار ہونے والی بیماری ہے. اور اس کی جو اچھی سے مینجمنٹ ہم سیکھیں گے تو ہم اتنی ہی ریلیپس سے بچ جائیں گے. اور اگر ریلیپس پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کا پھر دوبارہ سے علاج یہی ہے کہ اس کو دوبارہ سے ایڈمیشن کرنا پڑتا ہے, دوبارہ سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا. اور پھر ہم نے سارے کے سارے جو سیکنڈ ٹائم ٹریٹمنٹ ہوگا اس کے اندر ہم نے سارا فوکس ہی اس کی پریونشن پلان کے اوپر کرنا ہے, اس کی سوشل سپورٹ سسٹم کے اوپر کرنا ہے, اس کی فیملی ٹریننگ کے اوپر کرنا ہے, تاکہ اب وہ دوبارہ سے ریلیپس سے بچ سکے. ٹھیک ہے. تو یہ سمپل اس کا ایک ہے. تو یہ جو ری ایڈمیشن کا ڈیسیژن ہوتا ہے یہ فیملی نے کب لینا ہوتا ہے؟ پھر سے پیشنٹ مکمل طور پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے یا انہیں انیشیل سٹیج پہ لینا نہیں, انیشیل سٹیج کے اوپر جتنی جلدی آپ ڈیسیژن لیں گے اتنی جلدی وہ بہتر ہوگا. اگر آپ بہت انیشیل سٹیج کے اوپر ہی کریں گے کہ جیسے کہ اس کی ایموشنل سٹیج کے اوپر ہی اگر ڈسٹربنس ہے تو آپ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, تو اس خرابی کی فوری طور پر ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ جو ہے نا ریلیپس سے بچنے کے لیے ہی اور آپ نے سیشن اٹینڈ کرنا شروع کر دیں. آپ گھر کے قریب ہی جو سائیکالوجسٹ ہے اس کے پاس سے آپ رجوع کر لیں, آپ واپس اپنے ٹریٹمنٹ سینٹر میں آ جائیں, آپ ان کے سے آن لائن ہیلپ لے لیں. تو جتنی جلدی آپ ہیلپ لیں گے اتنا جلدی آپ کا پیشنٹ ریکور ہوگا. اگر آپ بہت ارلی سٹیج کے اوپر ہی آپ ڈیسیژن لیتے ہیں تو آپ کے پیشنٹ کو ری ایڈمیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. صرف اور صرف اس کے فالو اپ سے ہی پیشنٹ کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن آپ انتظار کرتے رہیں گے
نہیں آج اس نے ایک دفعہ انٹیک کی ہے, ویک میں ایک دفعہ انٹیک کی ہے, تو پھر اور ابھی یہ چیزیں مینیج ہو رہی ہیں, اور ہم ہومیوپیتھک ٹوٹکوں سے اور گالم گلوچ سے اور مار پیٹ سے اور ذلیل کرنے سے اور اس کو ڈانٹنے سے کام چلاتے رہیں گے جو ہمارے ڈومیسٹک ہومیوپیتھک ٹوٹکے ہیں. تو ان ٹوٹکوں سے جب اس کے اوپر اپلائی کرتے رہیں گے, وہ رسپانس نہیں کریں گے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ 2, 2.5, 3 ماہ بعد پیشنٹ مکمل طور پر ریلیپس ہوا ہوگا, واپس اسی کنڈیشن میں ہوگا جو آج سے 4, 6, 8 مہینے پہلے ہوگی, اور پھر ہم اس کو دوبارہ سے ایڈمٹ کرنا پڑے گا, نئے ٹریٹمنٹ پلان کے ساتھ جانا پڑے گا, اور واپس سارے پروسیجر کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کا پیشنٹ انیشیل سٹیج کے اوپر ہے اور اس کے اندر سمٹمس آ رہے ہیں ریلیپس کی, یعنی کہ ایموشنل ریلیپس وہ ہو رہا ہے, وہ غصہ کر رہا ہے, اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے, اس نے میڈیسن کھانا چھوڑ دی ہے, اس نے فالو اپس پہ آنا چھوڑ دی ہے, وہ گھر کے اندر آئسولیشن کے اندر رہ رہا ہے, وہ شیئرنگ نہیں کر رہا, وہ اسٹریس کے اندر رہتا ہے, اریٹیٹ رہتا ہے, اریٹیبلٹی بے چینی اس کے اندر بڑھتی جا رہی ہے, یہ ساری ایموشنل ریلیپس کے سمٹمز ہیں. تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ فوری طور پر اپنے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, ڈاکٹر سے ہیلپ لیں, سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لیں, ایک پروفیشنل ہیلپ کے ساتھ اس کی ان ساری سمٹمس کے اوپر قابو پا لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پیشنٹ ریلیپس سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے میرا بھی ایکسپیرینس ہے کہ سگریٹ کو فیملی بھی کچھ نہیں سمجھتی, اور پیشنٹ کا بھی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے جا کے سگریٹ کرنا ہے, اور فیملی بھی کہیں نہ کہیں ہارڈ ڈرگس جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آئس ہے, چرس ہے, اٹس فائن کہ وہ نہیں کر رہے تو سگریٹ کر لیں گے. تو آپ کے خیال میں ریلیپس میں سگریٹ کیا رول پلے کرتا ہے؟ ریلیپس کے اندر میڈم جو سگریٹ کا جو رول ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے دوبارہ سے پیشنٹ کے لیے ایک دروازہ کھول دیا ڈرگس کا. جو پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈسچارج کے بعد یا پوسٹ ڈسچارج پلان کے اوپر اس کی لائف کو ایزی کرنے کے لیے اور اس کو ریوارڈ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ آپ جا کے سگریٹ کر لو, تو وہ ان کے لیے ایک دروازہ کھول رہے ہیں, ایک گیٹ وے, ایک ونڈو اوپن کر رہے ہیں کہ آپ دوبارہ سے جاؤ, جا کر سگریٹ ابھی سگریٹ کر لو, اور سگریٹ کرے گا کچھ ٹائم بعد آپ دیکھیں گے ڈرگس کرے گا. اس کی ایک بہت سادہ سی ایک ایگزامپل آپ کو میں دوں, بہت سادہ سی دیسی ایگزامپل. ایک کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہو کوئی بھی انسان, اس کو ہم چیف ایگزیکٹو کی کرسی سے اٹھائیں اور اسی کمپنی کے اندر سیم اسی پیکج کے ساتھ, اسی پے پیکج کے ساتھ اسے کہیں کہ آج سے آپ اس کمپنی کے ایک اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہو, ایک اسسٹنٹ مینیجر ہو, پے اس کو ہم چیف ایگزیکٹو کی دیں گے, کیا وہ اس چیز کو قبول کر لے گا نفسیاتی طور پہ؟ نہیں. وہ کہے گا کیسے ممکن ہے کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں کمپنی کا, میں CEO ہوں, آپ نے مجھے اس کرسی سے اٹھا کے ایک کمپنی کی ہائرارکی کے بالکل نچلے لیول کے اوپر آ کر ایک اسسٹنٹ مینیجر بنا دیا. بے شک مجھے 5 لاکھ تنخواہ نہ دیں, میں تو یہ نہیں کر سکتا. وہ اسی ٹائم ہی ریزائن کر دے گا, کیونکہ ہم سائیکولوجیکلی ڈاؤن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, بالکل ڈاؤن گریڈ کو. اب ایک انسان کوکین کا عادی ہو, کوکین اس کو مزہ دے رہا ہو F-16 کا, اور ہم اسے کہہ رہیں گے نہیں جی بھائی جان تو سگریٹ کے اوپر ایک سائیکل کا مزہ لے, کیسے ممکن ہے؟ تو وہ سائیکولوجیکلی مائنڈ ہی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ بہت زیادہ سگریٹ کر کر کے ایک دفعہ اس کو دماغ کہے گا کہ یہ اس سے مجھے مزہ نہیں, اس سے سکون مجھے نہیں مل رہا, مجھے واپس جو پہلے والا ڈرگ تھا اسی ڈرگ کے اوپر لے کر جائے. تو وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں دوبارہ سے اپنے اسی ہائی ڈرگ کے اوپر ہی جائے گا جو وہ کرتا تھا. تھینک یو سو مچ سر. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا بیسیکلی وہ ریلیپس کے بارے میں تھا, اس کے کیا سائن اور سمٹمز ہوتے ہیں, پیرنٹس کیا مسٹیکس کرتے ہیں, پیشنٹس کو کیا کرنا چاہیے. نیکسٹ ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیں. تھینک یو.